پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر ملتا رہے گا۔ حج کے لفظی معنی نسبت اور ارادے کے ہیں۔ شریعت میں حج کے اصطلاحی معنی مکہ مکرمہ میں یکم شوال سے لے کر ذی الحج کی 9 تاریخ کے درمیانی حصے میں خانہ کعبہ پہنچ کر مخصوص اعمال اور عبادت کرنا ہے۔ اس عبادت کا سب سے اہم جزو میدان عرفات میں قیام ہے، جس کے لیے ذی الحج کی تاریخ مقرر ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ اس میں نمازوں کی طرح دعا، روزوں کی طرح بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے پرہیز، اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں 2 حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ حج بندوں پر خدا کا حق ہے۔ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مارتے ہیں۔ دوسری یہ کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ روش ہے۔ حج کے واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، حج کی فرضیت کا علم ہونا۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل ہونا، اگر پاگل و مجنون ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 6، حج کے سفر پر قادر ہونا۔ نمبر 7، حج کا وقت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں۔ وہ اپنے میزبان یعنی اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت قبول فرمائے گا۔ اے پروردگار، ہمیں حج کے تمام فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔